دینی مجالس کا منعقد ہونا اور ایسی مجلسوں میں پہنچ جانا اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیاوی طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت جن لوگوں کو نہیں ملتی انہیں اس بات کا بڑا احساس بھی رہتا ہے، اور ایسی مجلسوں میں نہ پہنچ پانے کی وجہ سے جو طبعی طور پر رنج ہوتا ہے انہیں اس بات کا بڑا خصوصی اثر بھی رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جنہیں نعمتیں ملتی رہتی ہے انہیں پھر ناشکری کی عادت سی لگ جاتی ہے، یا نعمتوں کے جو اثرات اس کے اعضاء جوارح پر مرتب ہونا چاہیے وہ مرتب نہیں ہو پاتے۔ اس لیے اولاً اللہ کا شکر ہم یہ ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول، ایسے افراد مہیا فرمائیں جہاں ہمیں جا کر سیکھنے کا، سننے کا، اچھی باتیں ہم تک پہنچ جانے کا موقع فراہم ہوتا رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انہی مجلسوں سے فائدہ اٹھا کر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو انہی مجلسوں سے دنیا کی فکر میں لگ کر نہ دنیا ہاتھ لگتی ہے نہ آخرت ہاتھ لگتی۔ اس لیے تصحیح نیت بھی بہت اہم کام ہے۔ جو پرانے لوگ جڑے ہوئے ہیں، پرانے لوگ لگے ہوئے ہیں، انہیں اگر تیزی سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہے، اپنا اندرونی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، نیت کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر نعمت میں تھوڑا سا بھی فطور ہوگا تو جو فائدہ حاصل ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو پائے۔ اور نیت اگر ایک دم سے خالص ہے تو پھر بھائی بڑی تیزی سے راہ طے ہو جاتی، اور بعض لوگوں کو پھر اسی پہ اشکال ہونے لگتا ہے، بات سمجھ نہیں پاتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ہی ویسے ہو جاتا ہے۔ ایک دور تک کا سفر طے کرنا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو راستے پہ دوڑ لگا رہا، ایک شخص وہ ہے جو جوڑ گھٹانا کر رہا۔ 1 گھنٹہ میں 1 کلومیٹر چلیں گے تو پھر وہاں جا کے آرام کریں گے، پھر 3 گھنٹہ چلیں گے، پھر اور ایک وہ ہے جو دوڑے جا رہا، وہ کیلکولیٹر نہیں چلا رہا۔ بتاؤ بھائی وہ منزل تک پہنچ جائے گا اگرچہ اس کی ڈگری کم ہو اور اس کی ڈگری زیادہ ہو، لیکن جو چلتا رہے گا چلتے چلتے ایک دن پہنچ ہی جائے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دینی مجلسوں میں حاضر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ثانوی درجے میں یہ بات ہے کہ آنے جانے سے اگر خاص فائدہ تو ملے گا ہی ملے گا، اگر کوئی خاص فائدہ نہیں دکھ رہا ہے تو پھر اب نیت کی تصحیح ضروری ہے کہ نیت کو اپنے درست کیا جائے۔ انبیاء کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں، ان کے بعد کے لوگوں کے زمانے میں، ابھی تک ماضی قریب کے زمانے میں جو لوگ اہل تقوی اور اہل صلاح سے تعلق قائم کر کے دنیا ہی مانگتے رہ گئے، دنیا تو مل گئی لیکن دین نہیں مل پایا، یا دین مل بھی گیا تو تھوڑے دنوں تک رہ کے پھر چلا گیا، یعنی اولاد تک دین نہیں پہنچا۔ اس کی زندگی میں دین رہا، وہ نماز کا، تلاوت کا اہتمام کرتا رہا، لیکن وہ دین اس کی اگلی نسل تک نہیں چل پایا۔ مال تو آ گیا، وہ کہاں فطور تھا؟ وہ نیت کا فطور تھا۔
نیت درست نہیں تھی، دنیا کے لیے آنا جانا ہو، لیکن چونکہ بزرگوں کے یہاں پہنچ جانے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہی جاتا ہے، تو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، لیکن دین دیر تک نہیں چل پایا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بالخصوص جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، اگر انہیں خاطر خواہ فائدہ نہیں مل رہا تو نیت کو درست کیا جائے اور اپنے اندرونی حالات کا جائزہ لیا جاتا رہے۔